بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت روایتوں کا جو باب زیر بحث ہے، اس میں دو ہی مضامین کی روایتیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن میں اللہ کے علم کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اگرچہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ارادہ دیا گیا ہے، اور اس ارادہ و اختیاری کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، لیکن ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں لے کر آئے ہیں یا جو یہاں اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کرتے ہیں، خواہ وہ خیر ہے یا شر ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارے عمل کے بعد آتا ہے۔ وہ ابتدا سے اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے اس کو، وہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی جانتا ہے، اور اس نے جو خودکار نظام بنا دیا ہے جس کے تحت بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ان کے باطن میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا ظہور ہو رہا ہے، یہ سب اگرچہ خودکار نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اس نظام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس نظام کے مطالعے ہی کا نام سائنس ہے۔ یہ سارا علم اسی پر مبنی ہے کہ وہ کیا قوانین ہیں جن کے تحت دنیا کا یہ نظم چل رہا ہے۔ لیکن جس طرح یہ چیز جاننی بڑی ضروری ہے کہ ہمارا پروردگار اس کا ابتدا سے علم رکھتا ہے، اسی طرح عملی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پر اللہ کے اس خودکار نظام پر ہر جگہ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ بعض فلسفیوں نے یہ تصور پیش کیا کہ بس ایک حرکت دے دی گئی ہے، اب لہریں اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ بے شک ایک خودکار نظام ہی بنایا گیا ہے، وہ علت و معلول کے قانون کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس نظام کا مطالعہ کر کے ہم اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، اور یہ نگرانی ہر مرحلے پر اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ چنانچہ بچے کی پیدائش جب رحم مادر میں شروع ہوتی ہے تو اسی وقت فرشتوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب تم نے ہر مرحلے پر نگرانی بھی کرنی ہے، اور جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے طے کر دی ہیں ان کو اس طرح قائم رکھنا ہے۔ یعنی اس خودکار نظام میں اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کو اس کے مطابق درست کرنا ہے یا ادھر ہونے دینا ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہ یہ کون ہے اور یہ اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کر کے کہاں پہنچے گا، کیا نتائج نکالے گا، یہ علم الہی کا بیان ہے۔ اس علم الہی کے بارے میں خود ہمارے پروردگار نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں ارادہ و اختیار جہاں دیا گیا ہے وہاں کوئی مداخلت نہیں ہوتی، اور چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خود ہم اپنے شعور میں محسوس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے شعور کے لحاظ ہی سے ہم جواب دہ بھی ہیں۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی پر منحصر تھی، اسی کے لیے اللہ ہمیں جواب دہ بھی ٹھہرائے گا، اور جن چیزوں میں ہم مجبور تھے ان کے لیے جواب دہی کا کوئی تصور بھی نہ دین میں ہے نہ دنیا میں۔ کوئی کسی کو اگر اس کے رنگ پر، اس کی نسل پر، اس کی پیدائش پر، اس کی غربت عمارت پر جواب دہ ٹھہراتا ہے تو وہ مجرم ہے، دنیا میں بھی، اور اللہ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن جن دائروں میں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے ان میں بہرحال ہم جواب دیں۔ دوسری چیز جو ان روایتوں میں زیر بحث آئی ہے وہ ایک تدبیر ہے جس پر رسول اللہ نے تبصرہ کیا ہے، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ جس موقع پر وہ تدبیر کی جا رہی ہے اس میں کوئی سرے سے نقصان یا بھلائی یا خرابی یا خیر و شر کا پہلو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک شوق میں یا اپنی کسی مصلحت کو سامنے رکھ کے کوئی تدبیر لوگ کر رہے ہیں تو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس حصے کو موضوع نہیں بنایا۔ تاہم تدبیر سے انسان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کو میں اگر ایک لفظ میں ادا کروں تو یہ علم کا تکبر ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی اس سے بچائے رکھے، اور قوموں کو بھی، اور عالمی سطح پر انسانیت کو بھی۔
اسی کو بعض موقعوں کے اوپر پھر قدرت اپنے نظام کے تحت جھنجھوڑتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اپنی جگہ پہچانو ایاز قدر خود بشناس۔ اسی پہلو کو حضور نے بتایا ہے۔ اس سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے روایات آتی ہیں تو یہ قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن اپنے سیاق سباق میں آتا ہے، اس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی لکھوائی ہوئی کتاب ہے، اس وجہ سے وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بہت سے مقدرات سامنے رکھ کر بات کو سمجھنا چاہیے، اور یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے کہ جیسے ہی بات ذرا کھٹکی اور ہم نے اٹھا کے اس کو دیوار پر دے مارا، بلکہ آخری درجے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ خیال کر کے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی کسی شخص نے بیان کیا ہے اس کی کوئی ذمہ داری لفظی اعتبار سے اللہ کے پیغمبر پر نہیں آتی، لوگوں کا بیان ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جا کر یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات اللہ کے پیغمبر نے کہی تھی تو کیا کہی تھی، اور کیا اس کا کوئی محل ہے، تو ممکن حد تک اس سے وہ فیضان حاصل کرنا چاہیے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ باقی رد کرنا تو بہت آسان کام ہے، اٹھا کے جب چاہے پھینک دیں۔ اب ہم یہ روایتیں 2 رہ گئی ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال ذکر العزل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال وما ذاکم قالوا الرجل تکون له المرأة ترضع فیصیب منها ویکرہ ان تحمل منه والرجل تکون له الامة فیصیب منها ویکرہ ان تحمل منه قال فلا علیکم اللہ تفعلوا ذاکم فانما هو القدر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزل کا ذکر ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ گویا بچے کی پیدائش کو روکنے کا ایک پرانا طریقہ تھا، اب بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا آدمی کے پاس ایسی عورت بھی ہوتی ہے جو دودھ پلاتی ہے، وہ اس سے صحبت کر لیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اسے حمل نہ ٹھہر جائے، یعنی بعض اوقات یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس سے صحبت کر لے تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے حمل ٹھہرے، یعنی انہوں نے اپنی ضرورتیں بیان کی، اور یہ ضرورتیں ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہیں کہ کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے اور کوئی گھر خراب ہونے والا ہے اور کوئی لوگوں کے لیے بچوں کی تربیت کے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ جس میں زیادہ بچے ہوں، زیادہ اولاد ہو، بلکہ زیادہ لڑکے ہوں، یہ قبائلی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسئلہ وہاں ہے ہی نہیں جس زاویے میں ہم اس کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، اس میں لوگوں نے یہ بات بیان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کرو نہ کرو، یہ جو جملہ ہے نا تم نہ کرو، یہ اصل میں ایک مقدر کو ساتھ لیے ہوا ہے، کرو نہ کرو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ یہ سب تو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے معاملات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز طے کر دی ہے وہ ہونی ہے۔ تو توجہ اس جانب دلائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہ تمہاری ہر تدبیر پر حاوی ہیں، اس کو کبھی ذہن سے نکلنے نہ دینا، یہ ہمیشہ ملحوظ رہے۔ اگر یہ موقع اس طرح کا ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہتا کہ کیا میں یہ دوا کھا لوں بیماری کے لیے، تو جس پیغمبر نے خود دوائیں تجویز کیں، لوگوں کو کہا کہ یہ دوا کھاؤ، پھر اس کے فوائد بیان کیے، اس موقع پر یہ جملہ آپ کبھی نہ بولتے۔ تو جو موقع ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ روایت ہم نے صحیح مسلم سے لی ہے اور اس کا رقم ہے 2611۔ عزل سے متعلق یہی روایات ہیں۔ تو میرے نزدیک اس میں اصل چیز وہ ہے جس کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد پر جن لوگوں نے ہمارے زمانے میں بچوں کی پیدائش روکنے پر استدلال کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کا استدلال بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ انسان کو جن معاملات میں عقل دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، لازم ہے استعمال کرے۔ یعنی کسان کو اس آیت کو پڑھ کر یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ انتم تزرعون وہم نحن الزارعون، تم کہاں کھیتی کرتے ہو، وہ تو میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھ کے کوئی آدمی یہ کہے
کہ کسان میاں تمہیں کیا زمین کی پڑی ہے اور کہاں اس کی تم نلائی کر رہے ہو اور کہاں اس میں پانی ڈال رہے ہو اور کہاں دیکھ رہے ہو کہ فصل کیا کاشت ہوگی اور کہاں یہ کہ وہ فصل کہاں جائے گی اور بکے گی یا نہیں بکے گی، تمہیں یہ مصیبت کیا پڑی ہے، اللہ نے جو کرنا ہوگا کر دے گا۔ تو یہ اگر اس آیت سے کوئی مطلب نکالتا ہے تو بڑی بدذوقی کا ثبوت دیتا ہے، نہ وہاں یہ مطلب ہے نہ یہاں یہ مطلب ہے۔ تدابیر اور عقلی فیصلے لازم ہیں، واجبات میں سے ہیں، وہ ہر انسان کو کرنے ہیں، البتہ اپنی ہر تدبیر، اپنے ہر علم اور اپنے ہر فیصلے کے بارے میں اس یقین پر کھڑے ہونا ہے کہ میری یہ تدبیر اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کو کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہے وہ اس پروردگار کے ہاتھ میں۔ یہ تعلیم ہے جو یہاں پیغمبر نے دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔